اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باوز بلند درود و سلام صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حمد و صلاح کے بعد نہایت واجب الاحترام محترم المقام محترم پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ جمادی الاخری جسے ہم جمادی الثانی بھی کہتے ہیں، جاری و ساری ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وصال اور آپ کا عرس مبارک 22 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر بھی شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیت نمبر 110، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، فرمایا تم بہترین امت ہو جو کہ لوگوں میں ظاہر ہوئی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ پاک اس چیز کو بیان کر رہی ہے کہ جتنی بھی امتیں اس دنیا میں آ چکی ہیں، ان تمام امتوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ سب سے آخری امت ہے، اور یہ سب سے آخری امت ہونے کے باوجود یہ سب سے افضل ترین امت ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسول سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں۔ آپ کی جو امت ہے وہ بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تو یہ امت آنے میں تو سب سے آخر میں ہے، لیکن یہ امت کی فضیلت اور مرتبہ یہ ہے کہ یہ تمام امتوں سے اعلیٰ اور افضل ترین امت ہے، اور کل بروز قیامت تمام امتوں میں سب سے پہلے جو امت جنت کے اندر داخل ہوگی وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ آئی سب سے آخر ہے، لیکن جب جنت میں داخلے کا سلسلہ ہوگا تو سب سے پہلے یہی امت، حضور کی امت، سب سے پہلے یہ داخلے جنت ہوگی۔ تو امتوں کے اندر سب سے افضل ترین امت محمدیہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر اسی طرح ان میں بھی درجہ بدرجہ لوگوں کی فضیلت جو ہے وہ بیان کی جاتی رہی ہے، اور فضیلت ہے۔ امت میں جو سب سے افضل ترین لوگ ہیں
وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور حضور علیہ السلام کے صحابی بننے کا جن کو شرف نصیب ہوا۔ تو جب حضور علیہ السلام کے اصحاب کا نام لیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے اصحاب پوری امت میں سب سے افضل ترین لوگ ہیں، تو اصحاب کے اندر حضور کے اہل بیت بھی شامل ہوتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ یہ امت میں سب سے افضل ترین لوگ ہیں۔ ان کی فضیلت ہے، ان کا یہ مرتبہ ہے کہ ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے، حضور علیہ السلام کی جاگتی آنکھوں سے زیارت کی ہے، اور حضور علیہ السلام کی صحبت سے یہ لوگ فیض یاب ہوئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی شان قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر نہیں، بہت سارے مقامات پر رب کائنات نے حضور علیہ السلام کے اصحاب کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ کہیں تو یہ ارشاد فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ جو صحابہ اکرام علیہم رضوان یہ لوگوں کو ہدایت دینے والے ہیں۔ اور کہیں ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب سے ہی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اور کہیں ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ رب سے راضی ہیں۔ تو یہ اتنے فضائل قرآن مجید فرقان حمید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ اسی طرح اگر حضور کی احادیث کو دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی شان کو بیان فرمایا، اور ارشاد فرمایا، مسند امام احمد کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے مجھے دیکھا ہے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے میری زیارت کی ہے، وآمن بی، اور مجھ پر ایمان لایا ہے، اس کے لیے حضور علیہ السلام نے خوشخبری بیان کی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحاب محمد، فرمایا میرے اصحاب کو کبھی برا نہ کہنا، کبھی برا نہ کہنا۔ اور اس میں حضور علیہ السلام نے سارے اصحاب کی بات کی ہے، کوئی سے بھی صحابی ہیں، فرمایا میرے صحابہ کو کبھی برا نہ کہنا، اپنی زبان سے کبھی ان کی برائی بیان نہ کرنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا 40 سال کا عبادت کرنا، 40 سال تم عبادت کرو نا، بڑی اللہ رب العزت کی خوب عبادت کر لو، فرمایا تمہارا 40 سال کی عبادت کرنا میرے صحابی کے ایک لمحے کو بھی نہیں پہنچ سکتا، میرے صحابی کے ایک لمحے کو بھی نہیں پہنچ سکتا تمہارا 40 سال کا عبادت کرنا، اتنی فضیلت ہے نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کی۔ اور جب حضور علیہ السلام کے اصحاب کا ذکر ہو نا، اصحاب کا ذکر ہو، بہت سارے لوگ معاذ اللہ بیٹھ کے خام خواہ جو ہے وہ نکتے چینیاں شروع کر دیتے ہیں، کسی نہ کسی صحابی پر معاذ اللہ اعتراضات کرنے لگ جاتے ہیں۔ بندے کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ میری حیثیت کیا ہے، میری وقت کیا ہے، اور میں کن مبارک ہستیوں کے بارے میں کلام کرنے لگا ہوں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی صحبت سے فیض پایا ہے، میں ایسے لوگوں کے بارے میں کلام کرنے لگا ہوں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَامْسِكُوا، حضور نے فرمایا جب میرے صحابہ کا ذکر کرنے لگو اپنی زبان روک لیا کرو، یعنی اپنی زبان کو ذرا دھیان سے استعمال کرنا، جب تم میرے صحابہ کا ذکر کرنے لگو تو اپنی زبان کو ذرا دھیان سے استعمال کرنا، توجہ کر لینا کہ کن کے بارے میں بولنے لگے ہیں، کن کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں۔
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تو رب کائنات نے فرما دیا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے ہی جنت کا وعدہ کر لیا۔ یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اصحاب ہی جنتی ہیں۔ سارے اصحابی کیا ہیں جی؟ حضور کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اور یہ چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تمس النار مسلمن رآنی او رآ من رآنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو کبھی آگ چھو نہیں سکتی، اس بندے کو کبھی آگ نہیں چھو سکتی۔ فرمایا رآنی، کہ جس بندے نے، جس مسلمان نے مجھے دیکھا ہے، جس مسلمان نے مجھے دیکھا ہے۔ حضور فرماتے لا تمس النار مسلمن رآنی، جس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کو کبھی جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ فرمایا اس کو رآ من رآنی، فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھا ان کو تو چھو ہی نہیں نہ سکتی، اور جنہوں نے مجھے دیکھے ہوئے لوگوں کو دیکھا ان کو بھی آگ چھو نہیں سکتی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کے صحابہ تو ہیں نا جنتی، اور جنہوں نے حضور کے صحابہ کی زیارت کر لی ہے وہ بھی جنتی ہیں، وہ بھی جنتی ہو گئے ہیں، اور ان کو بھی جہنم چھو نہیں سکتی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی شان پتہ چلتی ہے۔ پھر ان صحابہ میں سے ان میں بھی فضیلت ہے۔ ان صحابہ کرام علیہ رضوان سے وہ 1400 صحابہ کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، بیعت رضوان، یعنی حدیبیہ کے مقام پر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے ارادے سے احرام باندھ کر آپ مکہ معظمہ کی طرف تشریف لا رہے تھے، کافروں نے روک لیا تھا۔ کافروں نے روکا، انہوں نے کہا ہم نے آگے نہیں جانے دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم کوئی جنگ کے لیے نہیں جا رہے، ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے روک لیا، انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں جانے دینا۔ معاہدہ ہوا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیعت کی تھی، اسے بیعت رضوان کہتے ہیں، جس کا ذکر سورہ فتح کے اندر 26ویں پارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کے ہاتھ پر نہیں، بلکہ فرمایا یہ اللہ کے دست قدرت پر بیعت کر رہے ہیں، اللہ کے دست قدرت پر انہوں نے بیعت کی ہے۔ اور فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا پیارے حبیب اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے کہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر تیری بیعت کی تھی۔ اللہ نے اس درخت کا بھی ذکر کر دیا قرآن میں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا ان سے۔ اسی وجہ سے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ تو سارے صحابہ کرام علیہم رضوان میں کہ جن کی تعداد کم و بیش 1.25 لاکھ بنتی ہے، کم و بیش ان 1.25 لاکھ صحابہ میں سے یہ 1400 صحابہ جو ہیں یہ افضل ہے، یہ اعلیٰ ہے۔ پھر ان 1400 میں سے بھی وہ 313 صحابہ کے جنہوں نے بدر کے اندر شرکت کی تھی، جو بدری صحابی ہیں، ان کا مقام و مرتبہ ان 1400 میں سے ان کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے، اعلیٰ ہے وہ لوگ کہ ان کو بدر کے اندر شرکت کرنے کا موقع نصیب ہوا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں کبھی نوک جھونک ہو جاتی نا، کچھ بعض اوقات تلخ کلامی ہو جاتی، تو یہ کہہ کر جو ہے وہ بات ختم ہو جاتی کہ ان سے بحث کر رہے ہو، ان سے بحث کر رہے ہو، یہ تو بدری صحابی ہیں، یہ تو بدری صحابی ہیں۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان بھی بدر میں شریک ہونے والوں کی عزت کیا کرتے تھے اور ان کے مقام کو جانا کرتے تھے، اور یہ کہہ کر بات ختم ہو جاتی تھی کہ نہ ان سے بات نہیں کرنی، نہ ان سے جھگڑنا نہیں ہے، ان سے نوک جھونک نہیں کرنی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ بدری ہیں، یہ بدری صحابہ ہیں۔ تو
تو صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی بدری صحابہ کا اکرام کرتے تھے، ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ پھر ان 313 میں سے وہ 10 صحابہ اکرام علیہم رضوان کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ہی حدیث کے اندر جنت کی بشارت دی ہے، دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دی، جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، وہ 10 کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ان 313 سے وہ افضل و اعلیٰ ہیں، ان 313 میں سے وہ افضل و اعلیٰ ہیں، وہ 10 صحابہ۔ وہ کون کون سے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، فرمایا سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، فرمایا سعید بھی جنتی، اور پھر فرمایا عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، اور ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 10 صحابہ اکرام علیہم رضوان کہ جن کو ایک ہی حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ یہ جنتی ہیں، ان کا مقام و مرتبہ ان 313 میں سے ان کا مقام اعلیٰ ہے۔ 10 صحابہ اکرام، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 صحابہ اکرام علیہم رضوان، یہ عشرہ مبشرہ میں سے۔ ہمیں چاہیے ہم ان کے بھی نام یاد کریں۔ ہمارے بچوں کو یقین مانے، یہ کرکٹ کھیلتے ہیں نا کھلاڑی، ان کے 14 کھلاڑیوں کے نام یاد ہوتے ہیں، اور پاکستانی تو پاکستانی ہے، ہمارے نوجوان لڑکوں کو، مسلمانوں کو جناب باقی بھی ٹیموں کے کھلاڑیوں کے 12 کے 12 کے 14 کے نام یاد ہوتے ہیں، اور اتنے مشکل نام ہوتے ہیں، وہ ہمارے بچے یاد کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو صحابہ اکرام علیہم رضوان کے نام ہے نا، یہ یاد کرتے ہوئے ہمیں پرابلم ہوتی ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ کھلاڑیوں کے نام تو یاد کر لیے، اور وہ کھلاڑی جو ریسلنگ کھیلتے ہیں نا، لڑائی کرتے ہیں، یقین مانے بچوں کو ان کے بڑے بڑے اوکھے نام ہیں وہ یاد ہوتے ہیں، اور وہ بڑے تیزی کے ساتھ یہ لے رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ان سے پوچھ لیا جائے نا، بتائیں ذرا عشرہ مبشرہ صحابہ کے نام کون کون سے، وہ گنوائے نا ہمیں 10 صحابہ اکرام علیہم رضوان کے جن کو حضور نے اپنی زبان اقدس سے ایک ہی حدیث کے اندر جنتی قرار دیا، ذرا ان کے نام بتائیں نا، مشکل پڑ جائے گی، آئیں گی نہیں۔ 4 کے تو یاد ہوتے ہی ہے نا جی، باقی جو 6 ان کے نام نہیں ہمیں یاد ہوتے، اور نام ہم نے کبھی کوشش کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ نام بھی یاد کروائیں۔ یہ ہمارے لیڈر ہیں جن کو اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے اولئک ھم الراشدون، یہ تمہارے مرشد ہیں، یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان ہیں، یہ تمہارے مرشد ہیں، یہ تمہارے راشد ہیں۔ ان کے نام یاد کرنا، اللہ اکبر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پر بھی توجہ دیا کریں، جہاں کھلاڑیوں کے نام یاد ہو جاتے ہیں بچوں کو، تو حضور کے صحابہ کے نام یاد کرنا تو یہ تو افضل والا عمل ہے، یہ بہترین عمل ہے کہ بچوں کو یہ نام یاد کروائے جائیں۔ پھر ان عشرہ مبشرہ میں سے وہ 4 صحابہ اکرام علیہم رضوان، 4 صحابہ اکرام علیہم رضوان، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 4 صحابہ اکرام علیہم رضوان باقی سارے صحابہ میں سے یہ افضل و اعلیٰ ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے باقی سارے صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے۔ پھر ان 4 میں سے بھی، 4 میں سے پہلے 3 ان کی فضیلت زیادہ، پھر ان 3 میں سے پہلے 2، پھر ان دونوں میں سے پہلا نام جس کا ہے، پہلا نمبر جس کا ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین جو شخص ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے اس بات پر کہ انبیاء اکرام اور رسولوں کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ جو انسانوں کے اندر ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس میں بہت ساری احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں علیل تھے نا جی،
اور آپ مصلی امامت پر آ کر نماز نہیں تھے پڑھا رہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ بخاری کے اندر روایت ہے، مسلم کے اندر بھی بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر لیصلی للناس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حکم ہو گیا نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج پاک تھی، اور ان میں خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آگے بڑھی اور کہنے لگی حضور میرے والد صاحب نا رقیق القلب، ان کا دل بڑا نرم ہے، آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر مصلی امامت پر کھڑے ہو کر یہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، لہذا آپ کسی اور کو حکم دے دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی بات کرتے ہو، کیسی بات کرتی ہو کہ میں ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو اپنی جگہ پر کھڑے ہونے کا حکم دے دوں؟ فرمایا نہ رب مانے گا نہ مسلمان مانیں گے۔ فرمایا رب بھی اس بات پر راضی ہے کہ میرے بعد میری جگہ پر کھڑے ہو کر جو لوگوں کو نماز پڑھائے، فرمایا وہ ابو بکر ہو۔ تو ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، میری جگہ پر امامت کرے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مصلی امامت پر کھڑے ہوئے تو آپ کے پیچھے سارے صحابہ تھے، سارے صحابہ، اللہ اکبر، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر نہیں کئی مقام پر ان کی فضیلت کو بیان کیا۔ سارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس بات پر اتفاق کیا، اجماع کیا کہ ہم میں سب سے زیادہ جو افضل ترین آدمی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جن کے بارے میں رب فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، صحابہ حضور کے وہ صحابہ ہیں جن کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں حضور کا صحابی ہوں، فرمایا ان کا چہرہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے یہ حضور کے صحابی ہیں، چہرہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے یہ حضور کے صحابی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، پیچھے سارے صحابہ تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام سارے پیچھے کھڑے ہو کر یہی کہہ رہے تھے کہ پیچھے اس امام دے، سب نے کہا کہ پیچھے اس امام کے۔ ابو بکر نے امت کا پہلا امام، اللہ اکبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر کو امت کا پہلا امام ماننے میں حضرت عمر ہے، ابو بکر کو پہلا امام اور پہلا خلیفہ ماننے میں حضرت عثمان غنی ہے، امت کا پہلا امام ماننے میں مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پتہ ہے عمر کون ہے؟ عمر پتہ ہے کون ہے؟ عمر وہ ہے کہ جن کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے، عمر وہ ہے کہ جس کے سائے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جس گلی سے جس جگہ سے عمر گزر جائے شیطان وہاں سے گزر سکتا نہیں۔ اور حضرت عثمان کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے با حیا انسان جو ہے نا، با حیا انسان وہ عثمان غنی ہے، سب سے با حیا انسان۔ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ اللہ اکبر، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بھائی ہے، علی میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور علی سے اگر کوئی بغض رکھے گا، میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پہ اس چیز کو بیان کیا کہ حب علی علامت الایمان وبغض علی علامت النفاق، علی سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور علی سے بغض یہ منافقت کی علامت ہے۔ یعنی علی سے بغض رکھنے والا کبھی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، بے ایمان ہی ہوگا جو علی سے بغض رکھے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امت کا پہلا امام ماننے والا عمر، پہلا امام ماننے والا عثمان، جنہوں نے پہلا امام مانا ان میں علی المرتضیٰ بھی ہے۔ لہذا پتہ یہ چلتا ہے کہ ابو بکر کو وہ بندہ نہیں مانے گا، پہلا امام وہ نہیں مانے گا جو یا شیطان ہوگا یا بے حیا ہوگا یا بے ایمان ہوگا، وہ ابو بکر کو پہلا امام نہیں مانے گا۔ باقی سارے ہی مانیں گے کہ ابو بکر اس امت کا پہلا امام ہے۔
جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت پر کھڑا کیا، اللہ اکبر، اپنی جگہ پر. اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے معاذ اللہ خود ہی تقسیمیں بیان کرنا شروع کر دی اور اس طرح کی باتیں بیان کرنا شروع کر دی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کرنے شروع کر. نہیں جی وہ سیاسی خلیفہ تھے اور مولا علی جو ہے یہ روحانی خلیفہ ہیں. ایسی کوئی تقسیم بھی صحابہ اکرام علیہ رضوان میں ایسی کوئی تقسیم نہیں تھی. صحابہ اکرام علیہ رضوان نے خلیفہ اول بلا فصل جن کو ماننا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت صحابہ اکرام علیہ رضوان خود اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ امت میں جس کا پہلا نمبر ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، جن کا مقام و مرتبہ سب سے عالی ہے. فضائل صحابہ کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو بیان کیا، امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. جابر بن عبداللہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے تو ان کے آگے آگے نا حضرت ابو دردہ چل رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کے آگے حضرت ابو دردہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق سے آگے چل رہے تھے. ایسا ہو ہی جاتا ہے کہ بندہ کو چل رہا ہو تو کوئی اس کے آگے چلنے لگ جائے، ایسا ہو ہی جاتا ہے. رہتے ہوئے یہ پتہ بھی نہیں چلتا بعض اوقات کہ میں ان کے آگے چل رہا ہوں. حضرت ابو دردہ حضرت ابو بکر صدیق سے آگے چل رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ کو دیکھا نا کہ میرے صدیق سے ابو دردہ آگے آگے چل رہا ہے، آگے آگے جا رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا دردہ تمشی قدام رجل لم تطلع الشمس بعد النبیین علی رجل افضل منہ. فرمایا ابو دردہ دیکھ تو صحیح کس کے آگے چل رہا ہے، ابو دردہ دیکھ تو صحیح تو کس کے آگے چل رہا ہے. فرمایا انبیاء کے بعد سورج نے، انبیاء کے بعد سورج نے اس سے افضل ترین بندہ کبھی دیکھا ہی نہیں. سورج نے دیکھا ہی نہیں کہ جو بندہ اس سے افضل ترین ہو. فرمایا ابو دردہ اس سے آگے نہیں چلنا، اسے آگے نہیں بڑھنا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے اندر بھی صحابہ میں سے جس کا پہلا نمبر تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر، امام مسلم نے، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا ایک عورت آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اس کو فرمایا کہ پھر کبھی آنا، ابھی چلی جاؤ. جبیر بن مطعم اس حدیث کے راوی ہیں. حضور کی بارگاہ میں وہ عورت آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کبھی آنا، ابھی موقع نہیں ہے، آپ جائیں. تو وہ عورت کہنے لگی، کہتی ہے حضور اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، یعنی اس نے حضور کے وصال کی طرف اشارہ کیا کہ اگر حضور آپ پردہ فرما جائیں، آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، میں آؤں اور میں آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کس کے پاس جاؤں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدِينِ فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ. فرمایا اگر تو آئے اور تو مجھے نہ پائے تو پھر تو ابو بکر کے پاس چلی جانا. فرمایا ابو بکر کے پاس چلی جانا. اللہ اکبر. بہت ساری احادیث ہیں، یقین کریں احادیث کا ایک پورا ذخیرہ ہے اس حوالے سے کہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کو ثابت کرتا ہے کہ امت کے اندر، انبیاء اور رسولوں کے بعد امت کے اندر سب سے جو افضل ترین آدمی ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. مولا علی مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی نا توجہ رکھیے گا، حضرت علی کے دور میں بھی بعض بندے ایسے تھے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر و عمر سے فضیلت دینے لگ گئے تھے. حضرت علی کے دور میں بھی. ہاں دارقطنی کی یہ روایت ہے، جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ مجھے ابو بکر و عمر سے افضل قرار دیتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بیان کیا؟ دارقطنی کی صحیح روایت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، فرمایا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری. حضرت علی رضی اللہ تعالی فرمایا جس کو اب میں نے دیکھ لیا نا، جس کو میں نے اب دیکھ لیا
کہ وہ ابو بکر و عمر سے میری فضیلت کو زیادہ بیان کر رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ میں ابو بکر و عمر سے افضل ہوں. فرمایا جس کو اب میں نے دیکھ لیا، فرمایا میں اس کو جلدت ہوں حد المفتری، فرمایا میں نے اس کو 80 کوڑے مارنے، 80 کوڑے اس کو لگانے ہیں. اللہ اکبر. کہ جس نے یہ بات بیان کی ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ خود ان چیزوں کو بیان کر گئے، خود بیان کر کے گئے ہیں کہ میرا مقام و مرتبہ وہی ہے کہ جس پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع ہے. اور وہ اجماع کیا ہے کہ ابو بکر کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا نمبر، عثمان کا تیسرا نمبر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کا چوتھا نمبر ہے. یہ جو ان کی خلافت کی ترتیب ہے وہی ان حضرات کی فضیلت کی ترتیب ہے. اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کے مرتبے کو دیکھنا چاہیے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، خدا کی قسم وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس کے مال نے مجھے نفع دیا، فرمایا وہ ابو بکر ہے. جس کے مال نے مجھے سب سے زیادہ نفع دیا ہے نا، فرمایا وہ ابو بکر ہے. اور حضور نے فرمایا جس نے بھی مجھ پر احسان کیا، جس نے بھی مجھ پر احسان کیا ہے، فرمایا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا. فرمایا سوائے ابو بکر صدیق کے، سوائے ابو بکر صدیق کے. فرمایا اس کے احسانات کا بدلہ کل بروز قیامت اس کا رب ہی سے عطا فرمائے گا. تو یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے جو افضل ترین شخص ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور یہی خلیفہ اول بلا فصل ہیں کہ جن کے خلیفہ اول ہونے پر صحابہ کا اتفاق ہے، صحابہ کا اجماع ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ان باتوں کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.